سوال کو اس طرح لے لیں کہ زبان ایک نیوٹرل چیز ہے، اس کو ہم مطلب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک زبان دوسرے کو کھاتی ہے، لیکن زبان سے جڑے ہوئے لوگ، پالیسیاں، مختلف پاور، پریسٹیج، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. کہ میں آپ کو ایک گاؤں ہے بہت دور دراز، وہاں سے ایک خاتون جن کو پشتو بولنا نہیں آتی، وہ ایک قریبی شہر میں نادرا آفس آتی ہے. وہاں وہ آپریٹر، وہ جو ڈیٹا آپریٹر کے سامنے بیٹھتی ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کا نام کیا ہے، تو وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں، پھر اپنا نام بتاتی ہے کہ میرا نام یون ہے. تو آپریٹر صاحب بڑے عجیب بیہیویئر کرتے ہیں اور وہ اسٹارٹل ہو جاتے، چونک جاتے کہ یون نام. تو پھر ساتھ کھڑے اسی خاتون کے گاؤں کا ایک اور بندہ وہاں کھڑا ہے، تو آپریٹر صاحب اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کہ یہ یون. تو وہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی جان یون کا مطلب اسپوگمئی ہے. تو یہ آپریٹر شناختی کارڈ میں یون نہیں لکھتا، اسپوگمئی لکھتا ہے. تو یہ آپریٹر اس کا نام یون نہیں لکھتا، اسپوگمئی لکھتا ہے. اب یون بھی لکھا جاتا تھا، لیکن اس کو اس کا کیا مائنڈ سیٹ تھا، کیا اس کی ذہنیت تھی، کیا اس کے ذہن میں کیا تھا، اس کے ساتھ کھڑے بندہ جو اس خاتون کے گاؤں کا تھا اس کا کیا رویہ تھا، یہ ساری چیزیں مل کر یہ بتاتی ہیں کہ جو بڑی زبان ہے، جو طاقت کی زبان ہے، میں بڑی زبان میں جو طاقت کی زبان ہے، جو رولنگ کلاس کی زبان ہے، جو انویڈر کی زبان ہے، جو علمیہ یا جو لٹریچر کی زبان، رائٹنگ کی زبان ہے، وہ چھوٹی زبان کو کھاتی بھی ہے اور اس کو بڑی متاثر کرتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنے گاؤں کا نام پران گاؤں نہیں لکھ سکتا، زوڑ کے لے لکھوں گا. میں اپنے دوسرے گاؤں کا نام گرنال نہیں لکھ سکتا، میں گرنئی لکھوں گا. میں اپنے اور گاؤں کا نام دیرل نہیں لکھ سکتا، میں درولئی لکھوں گا. میں اپنے دوسرے گاؤں کا نام کمل نہیں لکھ سکتا، میں کیدام لکھوں گا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر رول کس نے کیا ہے، اس کی سرکاری زبان کیا تھی، اس کے پاس اس کے مذہب کی زبان کیا تھی، تو وہ زبان اپنائی. اور جناخیر ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، اس کو انہوں نے جو بات کی کہ انرچ کرتی ہے، انرچ کرتی ہے مطلب جو اس کی ویلیو بڑھاتی ہے، اس میں الفاظ کے ذخیرہ لاتی ہے. اس کو ہم ایک بہت بڑی ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں کہ کانٹیکٹ انڈیوس لینگویج چینج. مطلب ایک زبانیں آپس میں جب کانٹیکٹ میں آتی ہیں، میل ملاپ میں آتی ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں. الفاظ کے بہت زیادہ معاملات میں الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں، اور کئی معاملات میں وہ اسٹرکچر کو بھی متاثر کرتی ہے. اس طرح فرض کر آج آپ نے یہاں دیکھا ہوا پشتو میں بولتے ہیں دا پڑھاؤ کا کہنا، لوستل لبار جب کوئی بات کر رہا ہے دا پڑھاؤ کا، تو اٹ مینس یہ کوئی اور زبان اس پہ انفلوئنس ہو رہی ہے، اس کو کانٹیکٹ انڈیوس چینج لا رہی ہے. لیکن بات وہی ہے، میں اس کو کھانے یا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کانٹیکٹ انڈیوس چینج کی بات کر رہا ہوں. وہ چبانا، وہ بڑی زبان چھوٹی کو چباتی ہے، اس کو اسی حالت میں چھوڑتی ہے لیکن بہت تبدیل کر کے. اور کئی مثالیں ایسی ہیں وہاں بڑی زبان کے لوگوں کے ذریعے، پالیسیز کے ذریعے یا اس کے پاور اور پریسٹیج کے ذریعے وہ چھوٹی زبان کو وہ لوگ بولنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میں اس سے ایگری کر سکتا ہوں کہ بڑی زبانیں متاثر کرتی ہیں چھوٹی زبانوں کو کئی لحاظ سے. اب اردو میں ہم بولتے ہیں تو کئی انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، پشتو بولتے ہیں تو اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ تو متاثر کرنا ہے، یہ کانٹیکٹ انڈیوس لینگویج چینج ہے. اور کئی جگہوں پہ جس طرح مہربان صاحب نے کہا، کلاش لوگ ہیں وہ جب اپنا مذہب چینج کرتے ہیں تو اپنا کلچر اور زبان بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو کہیں پہ یہ کھاتی بھی ہیں، اس سے انکار نہیں کہ یہ دناخیر صاحب کی بات بہت زبردست ہے، لیکن یہ مثال شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی پاورفل اور پریسٹیجیس زبان والے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، میری زبان آپ کی زبان کو انرچ کرتی ہے. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ.
یا کیونکہ میری زبان آپ کی زبان تو کھاتی نہیں ہے، یہ انرچ کرتی ہے، تو وہ سامنے والا بندہ کہ ہاں جی یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے. اور یہ ایک لحاظ سے ہم کہیں گے کہ یہی انڈینجرمنٹ، یہی پالیسیاں آ جاتی ہیں اور ملک کی لیول پہ یا سوسائٹی کے لیول پہ یہ دوسرے چھوٹی زبانوں کو اور کلچرز کو متاثر کر کے پھر ان کو ختم ہی کر دیتے. انہوں نے وہ سارا ملبہ اس لینگویج کے اسپیکرز پہ ڈالا. اور یہ ایک فیکٹر ہے، ایک بہت سارے فیکٹرز میں ایک بھی یہ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی لوگ اپنی زبان اور کلچر کو ڈس اون کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے، لیکن کیوں کرتے ہیں اس سوال کو ڈھونڈنا چاہے. ان کے پیچھے کیا عوامل ہے، یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے. کلاس اگر اپنا کلچر اور زبان چینج کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہیں سے کوئی پاور کا پریشر ہے، کہیں سے کوئی سوشل پریشر ہے، کہیں سے کوئی کوہیسو فورسز ہے، وہ یہ ایسا کر رہے ہیں. دوسری بات آپ نے جو سنسکرت کی ڈیتھ کی بات کی، یا فارسی اس پورے سب کانٹیننٹ میں ایک بڑی زبان ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ ایک ایمپائر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. جب وہ ایمپائر چلی گئی تو فارسی بھی چلی گئی. اس طرح سنسکرت کی مثال بھی دی جاتی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں کہ زبان کھا رہی ہیں، ہم یہ کہیں کہ جو پاورفل لوگ اور جن کے پاس اکنامک پاور ہو، سیاسی طاقت ہو، جن کے پاس مطلب ایک پریسٹیج ہو، تو وہ ان کی زبان دوسری زبانوں کو متاثر کرتی ہیں، بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. بلکہ اس کو اگر کھانا کہے تو یا یہ کھانا ہی ہوا کہ اس کو ختم کر سکتی ہے. اور ایسا تاریخ میں ہوا ہے، ہسٹری میں ہوا ہے. اب اس خطے کی تاریخ دیکھیے، یہ گندھارا جو خطہ ہے، یہ یہاں ایک گندھاری زبان ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے وہ زبان؟ اب اس کے جو ریمننٹس ہیں، اس کے جو باقیات ہیں، تروالی، گاوری وغیرہ، ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ یہ لوگ کسی زمانے میں بنیر سے اوپر پورے علاقے میں یہ رول کرتے تھے. اب نہیں ہے، اب وہ وادیوں میں ہے اور ان کی چند تعداد رہ گئی ہے. تو ان کی زبانیں، ان کی ماضی، ان کی تاریخ ادھر گئی. کوئی تو کھا گیا نا. جو باہر سے ابھی دوسری بات کی کہ جو اسپیکرز کی بات ہے، یہ ایک فیکٹر ہے. جب میں نے جب کہا کہ یہ تروالی خاتون کے ساتھ جو شخص تھا، وہ اگر اس پشتو اسپیکر آپریٹر کو کہتا ہے کہ یون لکھو، اور یہ لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا مائنڈ سیٹ بنا تھا کہ میری زبان تو لکھی نہیں جاتی، چلو اس کو میں لکھتے ہیں پشتو، یہاں پشتو چلتی ہے. تو وہ اس کے ایٹیٹیوڈ میٹر کرتا ہے، یہ ظاہر ہے. لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے. یہ ملبہ ان لوگوں پر ڈالنا پوری کا پورا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ بہت سارے فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں. ایک ٹائٹل بھی ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا کہ فیکٹرز آف انڈینجرمنٹ آف لینگویجز، ہاؤ لینگویجز اور انڈینجر. یہ زبانیں کس طرح، زبانوں کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں معدومی کا. تو کئی فیکٹرز ہیں، ہمارے دوسرے کلیگز نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا. اس میں مطلب آپ پالیسی، ایک گورنمنٹ، حکومتوں کی پالیسیاں جو آپ پر رول کرتے ہیں، ان کی پالیسیاں، ان کی پالیسی کی تناظر میں ان کے رویے، یہ ایک فیکٹر ہے. پھر ایک معاشی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ اب آج کل انگلش یا یہ زبان اس لیے سیکھتے ہیں کہ اس میں جابس بہتر مل سکتے ہیں. یہ معاشی فیکٹر بھی ایک چیز ہے. اس طرح سیاسی بڑا ایک ہے کہ آپ ایک خطے میں رہتے ہیں یا ایک ملک میں رہتے ہیں، وہاں آپ کے اوپر سیاسی رول کون کرتا ہے، ان کی زبان کیا ہے اور ان کا رویہ کیا ہے. اور آخر میں ایک یہ فیکٹر ہے کہ وہ زبان بولنے والے اپنی زبان کو کس طرح دیکھتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر کسی زبان کو اس گھاٹی میں، یہ معدومی کے گھاٹی میں گرانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو آپ نے جو کہا کہ ہماری جو آرٹیکل 251 ہے ہمارے کنسٹیٹیوشن کا، آئین پاکستان کا، اور ایک آرٹیکل 28 ہے، وہ زبانوں اور ان کے حوالے سے. لیکن ان آرٹیکل کو بھی آپ اگر دیکھیں تو وہ آپ کو آئین کہتا ہے کہ آپ کو آزادی ہے اپنی زبان اور اپنی اسکرپٹ کو پروموٹ اور اس کا تحفظ کرنے کے لیے، آپ کو آزادی ہے. یہ نہیں کہتا کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسا کرے. یہ
وہ ذمہ داری یہاں اسٹیٹ نہیں لینا چاہتی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب 18 امینڈمنٹ کے بعد جو چیزیں کچھ آئی ہیں مطلب صوبوں کے پاس کہ آپ نے تعلیم میں مادری زبانوں کو استعمال کرنا ہے, تعلیم آپ نے کس طرح بنانا ہے وہ آپ صوبوں کی مرضی ہے. ابھی ہمارے اس اگلے پچھلے سیشن میں مادری زبان اور تعلیم کے حوالے سے بھی بات ہو گئی کہ کیا آیا یہ ہے, یہ فیزیبل ہے کہ نہیں. ہم اس سیشن میں یہ کہا گیا کہ انگریزی ایک مطلب یا انگلش مادری زبان ایک خاص گریڈ تک ایک ہمارے پروفیسر صاحب نے کہہ دیا کہ 5ویں کلاس تک ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارے دوسرے کلیگ نے کہا کہ نہیں مادری زبان میں ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم یہ سوال یہ بنتا ہے کہ انگریزی زبان بھی کسی کی مادری زبان ہے اور یہ 14 سینچری سے پہلے کہاں تھی. یہ تو زبان ایک بن گئی نا. آپ اس سے پہلے اب سائنس کی زبان تو لاطینی زبان تھی, گریک جو یونانی زبان تھی وہ کہاں ہے, وہ کدھر ہے. یا صرف انگریزی کیوں, سارا دنیا کا بڑا فلسفہ جرمن زبان میں لکھا گیا ہے, فرینچ میں لکھا گیا ہے. ہم تو یہ زبانیں یہ اسٹیٹس حاصل کرتی ہیں ان کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے. زبانیں خود نہیں کرتی ہیں, یہ زبانیں ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے کرتی ہیں. ان کے پاس پاور آ جاتا ہے, ان کے پاس اکنامک سیاسی ساری یہ طاقتیں آ جاتی ہیں, وہ پھر اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ بنیادی باتیں ہیں. تو ہم یہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آج ایک زبان اگر فرض کریں بہت اسی ہائرارکی میں بہت اونچی لیول پہ ہے, وہ کئی سال بعد وہ وہاں سے گر بھی سکتی ہیں. جس طرح میں نے اب مثالیں دی, سنسکرت کی مثال آپ نے دے دی, جس طرح لاطینی کی مثال ہوا, یونانی کی مثال, جس طرح فارسی کی مثال ہو گئی. تو آج اگر ایک زبان بڑے اونچے اس پر ہے, ہو سکتا ہے کل کوئی پاور آ کر وہ اسی جگہ پر وہ پہنچ جائے. اب کسی نے چائنیز کی مینڈرین کی بات کی یا جاپنیز کی بات اس سیشن میں کی, تو یہ ہم کیوں ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ ایک چیز فکس ہے, بس یہ یہاں ہوگی, یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے میں نے اپنی پہلی بات میں یہ کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ زبانیں ایک اور فیکٹر جو آپ اس کی طرف آپ نے اشارہ کہ لباس کی بات جو انہوں نے کی, اگر ہم زیادہ پیوریٹانک بن گئے نا, مطلب ہم خالص پن کی طرف گئے تھے, بس میں نے اپنی زبان کے الفاظ استعمال کرنے ہیں, میں نے اپنی زبان میں ہی رہنا ہے, تو پھر ظاہر ہے وہ بھی ایک سخت ایٹیچیوڈ کی وجہ سے وہ زبان کو نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم باہر سے الفاظ ایکسیپٹ نہ کریں. فرض کریں میری زبان توروالی ہے, اب یہ ایک ایگریرین سوسائٹی کی زبان ہے, ایک زراعت سے منسلک یا شکار سے منسلک پہاڑی لوگوں کے ان کی تاریخ میں وہ بہت نوآبادکاری کے شکار رہے ہیں. اب وہ فرض کریں اگر جدید سائنسی اصطلاحات یا جدید معاشی اصطلاحات وہ اگر میں ایکسیپٹ نہ کروں یا میں وہ ان کو اس طرح تھوڑا چینج کر کے اس میں نہ لاؤں, تو پھر میری زبان کو خطرہ ہوگا. کسی نے 2 ہفتے پہلے کہا کہ مادری زبانوں کی ترقی کی تحریک, مادری زبانوں کی تحریک کا ترجمہ اردو میں توروالی میں کیا ہوگا. تو پشتو میں کس نے کیا, دموروں نے جب وہ پاسن کیا, تو میں حیران ہوا کہ اب میں کیا کروں. تو میں نے اس کو لکھا کہ یہ عجیب سی فراق, اب فراق تحریک آیا کیونکہ فراق وہاں ایک لفظ تھا میرے پاس توروالی میں, تو اس کو وہ اگرچہ بہت محدود انہوں نے لمٹ شاید ان لوگوں نے کیا ہے, لیکن آپ اس کو یہاں لا سکتے ہیں. میں اس کی جگہ تحریک بھی استعمال کر سکتا ہوں, یا انسانی حقوق, ایسے الفاظ آپ نے ظاہر ہے یا سائنسی الفاظ ہیں وہ آپ نے لینے ہیں. اگر آپ نے نہیں لیے تو آپ کی زبان پھر بہت ایک اسکرول ہو جائے گی, کیونکہ آج کل تو ایک مکس اپ کا دور ہے. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, ہم ایک ملٹی لنگول سوسائٹی ہے, ملٹی لنگولزم کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں ایک مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ یہ باتیں اکثر وہاں سے ہو رہی ہیں. ملٹی لنگولزم کی بات مطلب فرض کریں آج پوری دنیا میں انگریزی چھائی ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی لنگولزم بہت بہتر ہے, آپ یہ زبانیں ایکسیپٹ کریں. تو ان کا مطلب یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ملٹی لنگولزم آگے بڑھ کر وہ مقامی زبانوں کو کھا جا کر وہ باہر سے زبان پہ لاگو ہو جاتی ہے.
اس میں یہ ایک خطرہ، مطلب فرض کر میں ملٹی لینگوئل بہت زیادہ زبانیں استعمال کروں، میری زبان میڈیا میں نہیں ہے، میری زبان اسکول میں نہیں ہے، تو میرا بچہ کیا 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 پڑھے گا؟ میرا بچہ اس کو کیا اپنے الفاظ کو وہ بھول جائیں گے۔ ہمارے آپ کی میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جو کہا، ہماری تروالی کی حالت یہ ہے کہ ہفتے کے جتنے دن ہوتے ہیں شگار کی جگہ میں بھی جمعہ استعمال کرتا ہوں۔ لفظ شگار ہے لیکن لوگ جمعہ استعمال کرتے ہیں، لواں کی جگہ ہفتہ استعمال کرتے ہیں۔ میرا یہ ساتھی بیٹا ہے، میں ان کو غصہ بھی کبھی ہوتا ہوں، گھنا کی جگہ منگل استعمال کرتے ہیں، ایک شمے کی جگہ اتوار استعمال کرتے ہیں، اور یہ غیر شعوری، کیونکہ وہاں میڈیا میں ایجوکیشن میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، آپ کی زبان کے نہیں ہے، تو یہ اثر آئے گا۔ ایک اگر آپ کی زبان میں لفظ نہیں ہے، آپ کی زبان میں کوئی سائنسی اصطلاح نہیں ہے، آپ اس کے لیے گھٹ سکتے ہیں، اب اس کے لیے وہ بارو مستعار لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہے اور آپ اس کسی اور کا زبان کا استعمال کرتے ہیں دانستہ، تو میرے خیال میں اس سے پھر اس زبان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کلچرل لائنز بلر ہو چکے ہیں، لا گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تروالی کلچر یہاں شروع ہوتا ہے، یہاں سے پشتون کلچر شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی ایک مکس اپ ہو چکا ہے، ایک لیکٹ ماڈرنٹی کا زمانہ ہے، تو یہ ہم شاید نہ کر سکیں۔ ہاں، اگر ہم کہیں لائن ڈرا کر سکتے تو لینگویج میں کر سکتے ہیں کہ یہ لینگویج اس لینگویج سے الگ ہے۔ کلچرل چیزیں، بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو چکی ہیں۔ میں نے جو لباس یہاں پہنا ہے، یا آج کل جو تروالی لوگ لباس پہنتے ہیں یا پشتون لوگ پہنتے ہیں، آیا اس کو ہم کس طرح ہم ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ اس کا ہے، اس کا نہیں ہے، اس کا ہے، اس کا نہیں ہے؟ کلچر بہت بڑی چیز ہے، رویے سب کچھ آتا ہے۔ دوسری بات جو اسٹیٹ کی بات کی کہ وہ رسپانسبلٹی ہے، تو اس میں بھی پہلے سیشن میں بھی بات ہوتی کہ آپ اسٹیٹ ہے کیسی ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ ابھی مجھے ایک سرکاری ادارے نے 5-6 سال پہلے کہا کہ آپ ایک مضمون لکھے کہ تروالی شاعری میں تحریک پاکستان کیا تھا، تو میں حیران اور پریشان کہ آپ تروالی شاعری میں تحریک پاکستان کہاں سے لاؤ؟ میں آپ تروالی شاعری میں چھوٹی سے کمیونٹی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک پاکستان اس کو فٹ کرے۔ اگر یہ فٹ نہیں کیا تو میں یہ پبلش یہ ادارہ یہ نہیں کرے گا۔ میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ تروالی شاعری میں نسوانیت اور نسوانی مزاحمت، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ میری 70% شاعر جو ہے وہ ساری خواتین ہیں، اور انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف لکھا ہے، بہت ڈٹ کر بولا ہے، تو وہ میں لکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو پھر آئیڈیالوجی جو پاکستان کے خلاف ہے، تو میں کس طرح آپ ایک ایسے اسٹیٹ میں میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے۔ ایک اور ڈیلیما ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب مادری زبان میں تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں 76 زبانیں ہیں تو بچوں کو 76 کے 76 پڑھانے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ مادری زبان میں ابتدائی تعلیم کی بات سے مراد یہ ہے کہ جہاں جس زبان کے لوگ اکثریت میں ہو بچے، وہاں اسی زبان میں ان کو پرائمری تعلیم دینی چاہیے۔ اور یہ خیبر پختونخوا حکومت نے 2012 میں جو ایک وہ کیا کر کے آرڈر پاس کر کے کیا تھا کہ یہاں 5 زبانیں پشتو، سرائکی، ہندکو، کھوار اور کوہستانی، ان کو انکلوڈ کیا جائے پرائمری ایجوکیشن میں۔ تو ظاہر ہے یہ ان میں انہوں نے کچھ ٹیکسٹ بک کے جسے کیا اپنے ڈائریکٹریٹ آف کریکولم کے ذریعے اور ٹیکسٹ بک بورڈ کے ذریعے انہوں نے کتابیں بھی بنائی، لیکن یہ ہوا کہ ان کے لیے ٹیچرز کا انتخاب نہیں ہوا۔ جو ٹیچرز انتخاب کریں تو جابس بھی کریٹ ہوں گے، یہ بھی اہم بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ ابھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یہاں اپنے حکومت سے، اپنی صوبائی حکومت سے، کہ آپ ان 5 زبانوں کے ساتھ جو دیگر اس علاقے میں کہ خیبر پختونخوا میں 20 زبانیں ہیں، ان کو بھی نصاب میں شامل کریں تاکہ وہ بھی لوگ بچے پڑھے وہاں۔ اگر بچے نہیں پڑھیں گے تو ان پر دوسری زبانوں کا اثر زیادہ ہوگا اور وہ اپنی زبان کو سیکھنا بند کریں گے۔